فرشتوں کی اقسام ہوں گی نا، کیونکہ ہم نے جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں 4 میجر فرشتوں کا ذکر ہی کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ذکر انہی 4 فرشتوں کا کریں گے، کیونکہ فرشتوں میں سب سے بڑا مرتبہ، رتبہ اور مقام انہی کا ہے. اس طرح انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ اور مقام جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں میں سب سے بڑا مرتبہ، رتبہ اور مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے. اس کے بعد دوسرے جو 3 بڑے فرشتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم ذکر کریں گے کہ قرآن مجید میں کن کن فرشتوں کا ذکر ہے. تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، تو ان کا ٹائٹل ہی اتنا پاورفل ہے کہ روح الامین، ٹرسٹ ورتھی اسپرٹ. اور پھر اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ جبرائیل ہیز brought down it upon your heart. تو یہ جو قرآن کریم ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ایگزیکٹلی. اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کا کام صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لانا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے ان تمام انبیاء کرام کے طرف وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اور ان کے رسول کے بیچ میں ایک لنک کا کام کرنے والے حضرت قاصد کا کام اگر ہم کہیں تو وہ اس قاصد. کے علاوہ حدیث جبریل میں بھی ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں آپ کو دین سکھانے کے لیے. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تو وہاں بھی جبرائیل آئے تھے. تو بڑے بڑے امور دنیا میں جو سر انجام ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی. اسپیشلی میں کہتے ہیں کہ میسج کنوے کرنے والا جو کام تھا نا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. ضروری اور اہم ذمہ داری تھی ان کی یہی تھی. لیکن اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، تو ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام کے پاس ڈیوٹیز ہیں. بڑے بڑے امور دنیا میں جو انجام ہوتے ہیں اس کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے حوالے کی ہیں. اور دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو رزق، رین اور ویجیٹیشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یہ کام ان کا ہے. سو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری ڈراپ آف رین دیٹ فالز اور ایوری کراپ دیٹ گروز، اٹس ناٹ جسٹ اے نیچر. بیہائنڈ دا سین یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ کام سر انجام دیتے ہیں. بالکل. اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے ان کا شمار بھی بڑے فرشتوں میں سے ہوتا ہے. حضرت جبرائیل کے بعد دوسرا نمبر ان کا آتا ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے جن کا نام ذکر کر کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کی. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جبرائیل اور میکائیل دونوں کا وہاں پہ نام لے کر ذکر ہوا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض، کہ اے اللہ جو جبرائیل اور میکائیل کا رب ہے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو اس فرشتوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس کی ذمہ داریاں جیسے آپ نے بیان کی کہ بارش کو کنٹرول کرنا، رزق کے معاملات کی جو تقسیم ہے وہ ان کے ہاتھ میں. یہ سارا کچھ جو یہ فرشتے کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت کرتے ہیں. وہی ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ اللہ پاک کے 100% اوبیڈینٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. اپنی مرضی سے نہ کسی پیغمبر نے کبھی آج تک کچھ کیا، اور اپنی مرضی سے کبھی فرشتوں نے بھی کچھ نہیں کیا. پیغمبروں کی طرف بھی جو وحی کی جاتی تھی وہ اسی میسج کو آگے کنوے کرتے تھے، اور اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری دیتا ہے تو وہ وہی اسی ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہیں. اور پہلے بھی ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ جو پیغمبر علیہ السلام ہے ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کرتے تو ہو بھی جاتا، لیکن وہ کر نہیں رہتے نا گناہ. ان میں وہ ایبیلٹی تھی کہ وہ گناہ کر بھی سکتے تھے، لیکن اب جیسے کہ فرشتے ہیں تو یہ کر ہی نہیں سکتے، وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لیے ہی پیدا ہوئے. تیسرے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام. ان کا تو کام ہی بہت زیادہ انٹینس ہے. وہ یہ کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، کیونکہ سور میں 2 دفعہ پھونکا جائے گا. ایک قرآن مجید میں ہے سورۃ الزمر میں غالباً ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب مخلوقات ٹھیک ہے گر جائیں گی، یعنی مر جائیں گی،
سوا جو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ نہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو اچانک وہ سب زندہ ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ 2 بار سور میں پھونکا جائے گا۔ اچھا، وہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، اور اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو فرشتہ ہے یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس نے وہ جو ٹرمپٹ ہے جس کے اندر وہ سور پھونکے گا، اس کو اپنے منہ کے قریب پکڑا ہوا ہے، اور اس کا صرف عرش کی طرف وہ دیکھ رہا ہے، اور اس انتظار میں کہ کب اس کو اللہ پاک حکم دیں گے اور وہ اس کے اندر بلاؤ کریں گے۔ تو امیجن کریں کہ فرشتہ جو ہے وہ ریڈی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، بس اس کو اس بات کا انتظار ہے کہ کب اللہ اس کو حکم دے، اور بس حکم کا انتظار ہے، اور اس کے بعد یہ دنیا کا جو بھی سسٹم ہے یہ کولیپس کر جائے گا۔ لیکن ہم انسان ہے کہ ہم سوچتے نہیں، بالکل۔ ٹھیک ہے، ہم آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آخرت ہے کبھی تو آئے گی نا، لیکن کتنا قریب ہیں ہم۔ انسان ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا۔ اصل چیز ہے تیاری ہم کر نہیں رہے۔ سوال تو یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قرآن مجید میں بارہا یہ سوال ذکر ہے۔ اور جو قیامت کی جتنی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تذکرہ کیا تھا، اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً ایک ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی ہے، اور ہم قیامت کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے چوتھے فرشتے ملک الموت، اور جس کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے روح قبض کرنا۔ ہاں، قرآن مجید میں ان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دیجئے کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تمہارے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے، یعنی ملک الموت، وہ آئے گا اور تمہاری روح قبض کر لے گا، اور پھر تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ تو مطلب یہ ہو کہ انسان جہاں بھی ہو، دنیا کے جس مرضی کونے میں ہو، لیکن جب اس کا وقت آ گیا تو بس ملک الموت اور اس کے جو ہیلپرز ہیں وہ آ کے اس کی روح قبض کر کے لے جائیں گے۔ صرف اتنی دیر ہے، ہمیں تو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہمارے اس دنیا میں ہے بھی کہ نہیں۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کی جو ہیلپر ٹیم ہے، وہ روزانہ ہر گھر میں، یعنی ہر انسان کے پیچھے 3 مرتبہ چکر لگاتی ہے کہ آیا اس کا وقت پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو ہمارے پاس حضرت اسرائیل دن میں 3 مرتبہ آتے ہیں، اور ہم کبھی 3 مہینے میں ایک بار بھی حضرت اسرائیل کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارا وقت پورا نہ ہوا ہو ابھی تک۔ یہی بات ہے۔